بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ May the hands of Abu Lahab be ruined, and ruined is he. ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ His wealth would not avail him, or that which he gained. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ He will enter to burn in a fire of blazing flame. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ And his wife as well, the carrier of firewood. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ Around her neck is a rope of twisted fiber. صدق اللہ العظیم۔ تفسیر۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اسی لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھکوائی گئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔